میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک بڑے شہر میں ایک عورت رہتی تھی جسے لوگ محفلوں کی شہزادی کہا کرتے تھے۔ وہ عورت اپنی جوانی میں رقص کرتی، موسیقی میں ڈوبی رہتی، لڑکوں کے ساتھ ناجائز تعلقات بناتی، شراب پیتی اور ہر حرام کام میں آگے بڑھ جاتی۔ اس کی محفلیں رات بھر چلتی تھیں۔ وہ کہتی، زندگی بس یہی ہے، کون دیکھنے آیا ہے قبر اور آخرت کو، مرنے کے بعد سب ختم ہو جائے گا۔ اس کی ماں اکثر روتی اور کہتی، بیٹی اللہ سے ڈر، توبہ کر، یہ دنیا دھوکہ ہے۔ لیکن وہ ہنستی اور جواب دیتی، ماں یہ سب تمہاری پرانی سوچ ہے، میں آزاد ہوں، میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گی۔ بھائیوں، یہ عورت اکثر اپنے گھر کو محفل گاہ بناتی۔ وہاں شراب کے جام چلتے، نشے کی بو پھیلتی اور گانے بجانے کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتیں۔ کچھ نوجوان اس سے متاثر ہو کر کہتے، ہماری راتیں تو تیرے دم سے روشن ہیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ راتیں اندھیروں سے بھری تھیں۔ وہ عورت اپنی ہر ہنسی، ہر رقص اور ہر گناہ کے ذریعے جہنم کی آگ خرید رہی تھی۔ ایک رات وہ عورت نشے میں دھت ہو کر واپس آ رہی تھی۔ اچانک اس کے سینے میں شدید درد ہوا، زبان لڑکھڑائی، ہاتھ کانپنے لگے اور وہ زمین پر گر پڑی۔ اس نے اپنے قریب کھڑے دوستوں کو پکارنا چاہا، لیکن آواز گلے میں اٹک گئی۔ لوگ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ کچھ نے کہا کہ یہ تو مر رہی ہے، ہمیں مصیبت نہ ہو، چلیں یہاں سے، اور کچھ بے حس ہو کر تماشا دیکھنے لگے۔ بھائیوں، وہ عورت تڑپتی رہی اور آخر کار اس کی روح ایک خوفناک چیخ کے ساتھ جسم سے نکل گئی۔ اس کے چہرے پر ایسی وحشت آ گئی کہ دیکھنے والوں کے دل کانپ اٹھے۔ چند دن بعد اسے قبر میں دفن کیا گیا۔ جب لوگ واپس جانے لگے تو قبرستان میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے آج تک جنازے میں اتنی سرد مہری نہیں دیکھی۔ اس کے قریب والے بھی غمگین نہیں تھے، گویا سب جانتے تھے کہ اس کا انجام برا ہوگا۔ جب پہلی رات آئی تو قبر میں ہولناک مناظر شروع ہوئے۔ دو فرشتے آئے، ان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمک رہی تھیں، آواز کڑکدار تھی۔ انہوں نے پوچھا، من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ وہ ہکلا کر بولی، رقص، شراب، دنیا، یہی میرا رب تھا۔ ما دینکا، تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے کبھی دین کو نہ جانا، میرا دین میری خواہشات تھیں۔ من نبیکا، تیرا نبی کون ہے؟ وہ چپ ہو گئی، زبان تالوں میں بند ہو گئی۔ بھائیوں، اس کے بعد قبر زمین سے تنگ ہونے لگی، ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز قبر کے فرشتوں نے بھی سنی۔ اس کے بعد عجیب و غریب مناظر سامنے آنے لگے۔ قبر سے دھواں اور جلنے کی بدبو اٹھنے لگی۔ رات کو قبر کے قریب لوگ گزرتے تو عجیب چیخیں سنتے۔ کچھ چرواہے کہتے کہ سانپ اس قبر کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں۔ بعض راتوں میں قبر کے کنارے سے شعلے نکلتے اور پھر اچانک بجھ جاتے۔ یہ سب اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ کا عذاب اس پر نازل ہو رہا تھا۔ بھائیوں اور بہنوں، اس کی قبر کے اندر بڑے بڑے سانپ آئے۔ وہ اس کے جسم کو ڈستے، ہر ڈسنے پر وہ عورت تڑپ کر چیختی۔ بچھو اس کے چہرے پر رینگتے، ڈنک مارتے۔ قبر میں آگ کے شعلے اٹھتے اور وہ عورت جلتی رہتی۔ یہی وہ سزا تھی جو دنیا میں اللہ کو بھلا دینے والوں کے لیے۔ بھائی اور بہنوں، یہ درست ہے کہ وہ عورت اپنی زندگی کا بڑا حصہ گناہوں میں گزار گئی، لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اس عورت کی زندگی میں ایک نیکی بھی تھی۔ وہ نیکی یہ تھی کہ جب بھی اس کے گھر کے قریب کوئی فقیر، یتیم یا بھوکا بچہ آتا تو وہ اپنے دسترخوان سے کچھ نہ کچھ ضرور دے دیتی۔ اگرچہ وہ خود حرام کماتی تھی، لیکن بھوکوں کو کھانا کھلانے میں کبھی کنجوسی نہیں کرتی تھی۔ اکثر ایک ضعیف خاتون کہا کرتی، بیٹی تو نے اپنی زندگی تو گناہوں میں گزار دی، لیکن یاد رکھ یہ روٹی جو تو بھوکوں کو دیتی ہے، شاید یہی تجھے آخرت میں سہارا دے۔ اس عورت کے مرنے اور قبر میں عذاب کے بعد ایک رات شہر کے ایک نیک شخص نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ عورت ایک
اندھیرے کنویں میں قید ہے، سانپ اور آگ اس کے قریب ہیں، لیکن اچانک اوپر سے روشنی کی کرن اترتی ہے۔ اس عورت نے روتے ہوئے کہا، میں نے اپنی زندگی گناہوں میں ضائع کر دی، لیکن کچھ یتیموں کو کھانا کھلایا تھا، انہی کی بدولت مجھے عذاب سے کچھ لمحوں کے لیے راحت ملی ہے۔ اے لوگو، میری بخشش کے لیے دعا کرو، قرآن پڑھو، صدقہ کرو، شاید اللہ میری مغفرت فرما دے۔ صبح وہ نیک شخص اٹھا اور لوگوں کو اپنا خواب سنایا۔ خواب سن کر لوگ کانپ گئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کتنا غفور و رحیم ہے، اگر گناہوں میں ڈوبی ہوئی عورت کو صرف یتیموں کو کھانا کھلانے پر راحت مل سکتی ہے تو سوچو نیک انسانوں کا انجام کتنا اچھا ہوگا۔ پھر شہر کے کچھ لوگ اس کی قبر پر گئے، قرآن خوانی کی، دعائیں کی، کچھ نے یتیموں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا اور کہا، یہ عورت اگرچہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن اللہ کے در پر اس کی چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں گئی۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ عورت گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن کبھی کبھار اس کے دل میں نرمی بھی آتی۔ ایک بار اس کے محلے میں ایک غریب باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پریشان تھا۔ نہ جہیز کا انتظام تھا، نہ شادی کی تیاری۔ محلے والے سب جانتے تھے کہ وہ باپ اپنی غربت کے باعث روتا رہتا ہے۔ اس عورت نے یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں رحم آیا۔ اس نے اپنے حرام کمائی میں سے کچھ پیسہ نکالا اور اس باپ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اس نے کہا، یہ لے، اپنی بیٹی کی شادی کر دے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بار بار کہتا رہا، بیٹی، اللہ تجھے جزا دے۔ بھائیو، اس عورت کی موت کے بعد اور قبر کے عذاب کے دوران کچھ دن بعد ایک اور بزرگ نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قبر کے اندر وہ عورت سانپوں اور آگ میں گھری ہوئی ہے، لیکن اچانک کچھ روشنی کی کرنیں اترتی ہیں۔ ان روشنیوں کے ساتھ ایک غریب لڑکی، وہی جس کی شادی اس عورت نے کرائی تھی، ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہے، یا اللہ، اس عورت نے میری شادی میں مدد کی تھی، میرے باپ کو شرمندگی سے بچایا تھا، تو اس کی بخشش فرما۔ یہ دعا قبر کے اندھیرے کو لمحاتی طور پر ہٹا دیتی ہے اور اس عورت کو عذاب سے کچھ سکون ملتا ہے۔ جب یہ دوسرا خواب شہر کے لوگوں کو بتایا گیا تو لوگ اور بھی زیادہ حیران ہوئے۔ سب نے کہا، اللہ اکبر، یہ عورت گناہوں میں ڈوبی تھی، لیکن اس کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی اللہ نے محفوظ رکھیں۔ پھر لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس عورت کے نام پر اجتماعی دعا کی جائے، قرآن خوانی کی جائے اور یتیموں اور غریبوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جائے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس عورت کی ایک ننھی سی بیٹی بھی تھی۔ محلے والے اکثر اس بچی کو حقارت کی نظر سے دیکھتے۔ کوئی کہتا، یہ تو ناچنے والی کی بیٹی ہے، کوئی کہتا اس کا مستقبل بھی اپنی ماں جیسا ہوگا۔ بچی اسکول جاتی تو لڑکیاں اس کا مذاق اڑاتی، گلی کے بچے بھی اسے چھیڑتے۔ وہ معصوم آنکھوں سے ماں کی زندگی کو دیکھتی اور اکثر سوچتی، کیا میری ماں واقعی اتنی بری ہے؟ لوگ ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ جب ماں کا انتقال ہوا اور اس کے قبر کے حالات سامنے آنے لگے تو بیٹی پر ایک بھاری صدمہ گزرا۔ وہ راتوں کو جاگ کر روتی اور کہتی، یا اللہ، میری ماں گناہوں میں ڈوبی رہی، لوگ اسے برا کہتے ہیں، میں کیا کروں؟ اسی دوران ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ اس کی ماں قبر میں عذاب میں ہے اور بیٹی سے کہہ رہی ہے، بیٹی، لوگوں نے مجھے برا بھلا کہا، لیکن تم میری بخشش کے لیے دعا کرنا، قرآن پڑھو، دین کی خدمت کرو، شاید اللہ مجھے تمہارے صدقے معاف کر دے۔ یہ خواب اس کے دل پر بجلی بن کر گرا اور اس کی سوچ بدل دی۔ بیٹی نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی ماں کی طرح زندگی نہیں گزارے گی۔ اس نے پردہ اختیار کیا، نماز کی پابندی شروع کی، قرآن سیکھنا شروع کیا اور دین کی تبلیغ میں لگ گئی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ وہ کہتے، یہ وہی عورت کی بیٹی ہے جو گناہوں میں مشہور تھی، آج یہ اللہ کی ولیہ لگتی ہے۔ وہ محفلوں میں، مدرسوں میں اور عورتوں کی نشستوں میں قرآن و حدیث بیان کرنے لگی۔ اس کی گفتگو میں ایک عجیب نور تھا، کیونکہ اس کی نیت صاف تھی۔ وہ صرف اپنی ماں کی مغفرت کے لیے سب کر رہی تھی۔ بیٹی ہر وقت دعا کرتی، یا اللہ، اگر میری ماں نے گناہ کیے تو میں اپنی زندگی تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں، میری دعاؤں اور تبلیغ کے صدقے میری ماں کو معاف فرما دے۔
وقت گزرتا گیا، اس کی محنت کے نتیجے میں بہت سی عورتیں دین کی طرف مائل ہوئیں۔ کئی بے پردہ خواتین نے پردہ شروع کیا، کئی گھروں میں قرآن کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ ایک رات اس بیٹی نے خواب دیکھا کہ اس کے قبر کی آگ بجھ چکی ہے، سانپ اور بچھو غائب ہو گئے ہیں، اور ایک نورانی فرشتہ کہہ رہا ہے، اللہ نے تیری دعا اور تیری محنت کو قبول کیا، تیری ماں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ بیٹی روتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور سجدے میں گر گئی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری ماں کو بخش دیا۔ بھائی اور بہنوں، وہ بیٹی پورے شہر کے لیے ایک مثال بن گئی۔ لوگ کہا کرتے، ہم نے بہت سی نیک عورتیں دیکھی ہیں، لیکن یہ عورت ان سب سے مختلف ہے۔ یہ نیکی اپنی ماں کی مغفرت کے لیے کرتی ہے، اس جیسی مثال اور کوئی نہیں۔ اور ہم نے یہ محکرمین کہانی سنی۔ سبق: گناہوں میں ڈوبی ماں بھی نیک بیٹی کے صدقے بخشش پا سکتی ہے۔ کوئی اولاد اگر والدین کے لیے دعا اور نیکی کرے تو اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ عورت کی بیٹی اس بات کی علامت بن گئی کہ توبہ اور تبدیلی ہمیشہ ممکن ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ سورہ طور آیت 21۔